نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے روز سورۃ الکہف کو پڑھنا جو ہے وہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک روشنی کا باعث ہے. یہ روشنی انسان کو کہاں ملتی ہے؟ یہ روشنی کہاں ہوتی ہے؟ یہ روشنی انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے. یہ روشنی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ روشنی کا اصل منبع اللہ کی ذات ہے. سورۃ النور میں آتا ہے اللہ نور السماوات والارض. اللہ ہی نور ہے آسمان و زمین کا. ہر چیز کا خالق وہ، ہر چیز کی رہنمائی کرنے والا وہ. الذی خلق کل شیء ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو بنایا پھر اس کو ہدایت دی، اس کو راہ دکھائی. اسی نے انسان کو ہدایت دی اور اسی نے انسان کی ہدایت کے لیے یہ قرآن اتارا. اور سورۃ الکہف کی پہلی آیت میں آتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سب تعریف شکر اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. یعنی اس کتاب کے نزول پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں انسان کے لیے رہنمائی ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. قیماً، بالکل درست اور درست کر دینے والی، خود بھی ٹھیک ہے اور جو اس کو پڑھتا ہے اور اس کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے اس کو بھی ٹھیک سیدھے راستے پر رکھتی. جتنی مخلوق بھی اللہ نے پیدا کی ہے وہ سب پڑھی لکھی. وہ جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے اسے پہلے سے پتا اس نے کیا کرنا ہے. آگ کو اپنا کام پتا ہے کہ اس نے جلانا ہے. درخت کے ایک ایک پتے کو اپنا کام پتا ہے کہ اس نے اپنی غذا کہاں سے حاصل کرنی، کیسے حاصل کرنی، اس نے کتنا بڑا ہونا ہے، کہاں جا کے ٹھہر جانا ہے، کب گرنا ہے. اسی طرح جانوروں میں سے بھی ہر چیز کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، ان کے لیے کیا حلال ہے کیا حلال نہیں. وہ سب کچھ ان بلٹ ہے، ان کے اندر ہے اور وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں. سورج کو بھی پتا ہے کہ اس نے کب طلوع ہونا ہے اور کب غروب ہونا ہے. بادلوں کو بھی پتا ہے کہ آج کون سی ڈائریکشن لینی، مشرق کی طرف جانا ہے یا مغرب کی طرف جانا ہے، شمال کی طرف جانا ہے یا جنوب کی طرف جانا ہے. جب ہم آسمان پہ چلتے بادل دیکھتے ہیں تو اکثر سوچ آتی ہے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں، ان کی منزل کیا ہے، انہیں کہاں برسنا ہے، کہاں اکٹھے ہونا ہے، اور کہاں کہاں سے کون کون آ رہا ہے، کس سپیڈ پر آ رہا ہے، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں اور کس طرح وہ برستے ہیں. ان کو سب پتا ہے. ان کے لیے اللہ نے فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں جو ان تمام چیزوں کا انتظام کرتے ہیں. اسی طرح جانوروں کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کھانا ہے، گوشت کھانا ہے یا سبزی کھانی ہے یا کوئی اور چیز کھانی. اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے کے اندر بھی، جتنے بھی ستارے سیارے ہیں سب اپنے دائرے کے اندر، ان کو پتا انہوں نے کیا کرنا ہے. اگر کوئی لا علم پیدا ہوتا ہے، جاہل پیدا ہوتا ہے تو وہ انسان ہوتا ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو سکھایا جاتا ہے. ماں کے پیٹ سے کوئی بھی سیکھ کے نہیں آتا، چھوٹی چھوٹی بات سکھائی جاتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری زندگی ہی سیکھنے میں گزرتی اور پھر بھی نئی نئی باتوں کا انکشاف ہوتا رہتا ہے روز. اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ جتنا پڑھتے جاتے ہیں اور جتنا جانتے جاتے ہیں اتنا ہی ان کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے. یعنی یہ بھی انسان کے لیے ایک ڈسکوری ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا. یہ نہ جاننا جو ہے یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی آفت ہے. تو جاننے میں روشنی ہے اور نہ جاننا اندھیرا ہے. اندھیرے میں کبھی بھی انسان صحیح کام نہیں کر سکتا. بہت سے غلط کام ویسے بھی اندھیرے میں ہوتے ہیں. جب شام ہوتی ہے
تو اس کا اپنا ایک شر ہوتا ہے. جنات و شیاطین اس وقت نکلتے ہیں. اسی طرح اور بھی غلط کار لوگ جو ہیں وہ رات کو باہر آتے ہیں. یہی اندھیرا جب انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے تو انسان وسوسوں کا شکار رہتا ہے, کنفیوژن کا شکار رہتا ہے اللہ کے بارے میں, بندوں کے بارے میں. اور پھر جب اس کو بہت سے سوالوں کا جواب نہیں ملتا تو بھی وہ پریشان ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اندھیرے میں ہے, اس کو پتہ نہیں ہے حقیقت کیا ہے, بدگمانی کا سبب کیا ہے, لا علمی, انجان ہونا. مثلا ہو سکتا ہے کہ ایک پھل ہماری صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہو اور ہماری ضرورت ہو, لیکن کوئی انجان, کوئی لا علم, کوئی جاہل حکیم یا ڈاکٹر ہمیں کہے کہ آپ کو یہ نہیں کھانا چاہیے, آپ کے لیے اچھا نہیں, تو ہم عام طور پر کیا کرتے, اس کی باندھ کر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں. یا عموماً آپ نے کتابوں میں, اخباروں میں, رسالوں میں بہت سے ٹوٹکے پڑے ہوں گے, فلاں چیز کھانے سے وزن کم ہوتا ہے, یا روزانہ اتنے گلاس پانی پینا چاہیے, اس سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. یہ بات کتنی عام ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو مریض ڈائلسس پہ ہوتے ہیں ان کو کتنا پانی دیا جاتا ہے. جس غریب کی کڈنی پہلے ہی کام نہیں کر رہی یا آدھی کام کر رہی ہے, اس کے لیے تو پانی موت ہے. کہ اس کو کوئی نسخہ بتا دے کہ روز تم صبح 8 گلاس پانی پی لو تو تمہاری بیماری دور ہو جائے گی, وہ تو الٹا مر جائے گا. تو کسی بھی چیز کے بارے میں جہالت انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے. اور سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑا اندھیرا خود انسان کا بعض اوقات اپنے بارے میں ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا ہوتا, اپنی غلطیوں کو نہیں جانتا, اپنی کوتاہیوں کو نہیں جانتا. وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں وہ غلطی کر رہا ہے. اس قدر تکلیف کی بات ہے, اس قدر پریشان کن بات ہے. لیکن جس کو پتا ہے کہ دوسرا شخص غلطی کر کے مصیبت میں پڑنے والا ہے, وہ تو دیکھتے اس کی روح فنا ہو جائے گی کہ یہ کر کیا رہا ہے. مثلا اگر کوئی بڑا کھودا ہوا ہے اور کوئی بچہ اس کی طرف بھاگے چلے جا رہا ہے, بچوں کو نہیں پتا آگے کیا آ رہا ہے, اگر دور سے ماں دیکھ رہی ہے تو اس ماں کی کیا حالت ہوگی. جسے یہ نظر آ رہا ہو کہ بچہ گڑھے کی طرف بھاگا جا رہا ہے اور یہ گر کے مر جائے گا, یہ چوٹ کھا کے اسے نقصان ہوگا, تو وہ تو چین سے نہیں بیٹھ سکتی. پیغمبروں کی حالت بھی ایسے ہی ہوتی. انہیں پتا ہوتا ہے کہ انسان جب غلط کام کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں, تو ان کا انجام بھی گڑھا ہے, یہ گڑھے کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میری مثال اس طرح ہے کہ میں لوگوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں, اور وہ ہے کہ جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. تو اندھیرا ویسے بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے, لیکن اپنے بارے میں اندھیرے میں ہونا, جہالت میں ہونا کہ ہم کہاں سے آئے, کیوں آئے اس دنیا میں, کہاں جانا ہے, کیا حساب کتاب ہونا ہے, قبر میں کیا ہوگا, قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے دوبارہ پھر کیا ہوگا, جنت کیسی ہے, جہنم کیسی ہے, اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے ناراض ہے, کون اللہ کے مقرب اور پسندیدہ بندے ہیں. جب اس بارے میں کسی کو نہیں پتا اور اس بارے میں پوری طرح کسی کا شرح صدر نہیں, تو ایسا انسان بھی سخت دھوکے میں ہے, خطرے میں ہے. پھر اسی طرح انسان کو اگر اپنے انجام کا نہیں پتا اور خاص طور پر دنیا کی زندگی کی حقیقت کا نہیں پتا, تو پھر اس دنیا کے بارے میں, اس لائف کے بارے میں ہمارا پرسپیکٹو بالکل مختلف ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ زندگی کو مختلف طرح لیتے ہیں, سب ایک نظر سے نہیں دیکھتے. کچھ لوگوں کا دل اس دنیا میں بہت لگتا ہے اور کچھ کا نہیں لگتا. کچھ اس دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں اور کچھ بس ضرورت کی حد تک اس کے پیچھے جاتے ہیں, ان کی منزل کچھ اور ہوتی. یہ فرق کس وجہ سے؟ جاننے اور نہ جاننے کی وجہ سے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے, ایک جیسے ہیں ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جہالت دور کرنے کے لیے قرآن مجید میں بہت سی باتیں ہمیں بتائی ہیں جن کا جاننا ہم پر لازم ہے, کہ ہم مرنے سے پہلے ضرور جان لیں کہ مرنے کے بعد کہاں جا رہے ہیں.
اور اس زندگی کے بارے میں ضرور جان لے کہ اس کی حقیقت دراصل کیا ہے. تو اس کا علاج کیا بتایا گیا؟ ویسے تو سارا قرآن مجید اللہ نے اتارا، اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن ہر جمعہ سورۃ الکہف پڑھنے کی تاکید کی گئی کہ جو اس کو پڑھے گا اگلے جمعے تک اس کے اندر ایک روشنی رہے گی. اور خصوصاً اس کی پہلی 10 آیات جو انہیں یاد کرے گا، ان کو پڑھے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اب دجال کیا ہے؟ اس کی حقیقت کے بارے میں بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، اور آپ نے بھی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور ہر نماز کے بعد دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. کہ جیسے عذاب قبر کا فتنہ ہے، جہنم کا فتنہ، ایسے ہی دجال کا فتنہ ہے اس دنیا پر، اس زمین پر. اس دنیا میں جتنی بھی کوئی مصیبتیں آئی ہیں یا آ سکتی ہیں، ان میں سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، جو انسانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوگی. اب کہاں بھاگ کر جائیں؟ پروٹیکشن کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرو اور ان کو پڑھو، تو انشاءاللہ اس کے فتنے سے، اس مصیبت سے بچے رہو. اب یہ جاننا روشنی ہے، اور نہ جاننا اندھیرے میں جہالت ہے اور اندھیرا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ 10 آیتیں ہمیں پروٹیکشن دے گی، تو پھر ہم کوشش کریں گے نا کہ اچھا کھول کے دیکھیں تو صحیح کون سی کیا کہتی ہیں، کیا ہے ان کا مطلب، اور ان کو کب پڑھیں. مثلا زبانی یاد کر لیں تو روز نماز میں ایک دفعہ پڑھیں، یا ویسے ہی اپنے معمول میں جو آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کے ساتھ یہ 10 آیتیں بھی آخر میں پڑھ لیں. یہ تو ہر شخص کی اپنی چوائس ہے، جیسے بھی پڑھے. پڑھنے کی باتوں کو پابندی نہیں لگائی گئی 10 دفعہ پڑھو، صبح پڑھو یا شام پڑھو، یہ کس جگہ پڑھو اور کب نہ پڑھو، لیکن پڑھنا ضروری ہے. تو اس لیے جو شخص علم رکھتا ہے وہی دراصل روشنی میں ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے سورج کی روشنی، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو کم ہوتی ہے، پھر وہ پیک پہ آ جاتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ پیک پہ نہیں رہ سکتا، پھر وہ آہستہ آہستہ ڈلتا ہے، تو پھر روشنی کم ہوتی ہے، پھر اندھیرے میں انسان چلا جاتا ہے. اسی طرح جب انسان کسی خاص صورت کے بارے میں، قرآن مجید کی کچھ آیات کے بارے میں کچھ علم حاصل کرتا ہے تو اس پہ بہت سی چیزیں روشن ہوتی، لیکن اگر اس کا کنیکشن اس سے کمزور ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ روشنی ماند پڑنے لگتی، ختم ہونے لگتی، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کچھ جانا ہی نہ، اور اس میں ایک بڑھاپے کی زندگی بھی ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کی تو ہم ساختی پلٹ دیتے ہیں. اور انسان بڑھاپے میں کیسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی کچھ سیکھا ہی نہ ہو. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، علم آنے کے بعد بھی انسان لا علم ہو جاتا ہے، کبھی بڑھاپے کی وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی غافل ماحول کی وجہ سے، ایسے دوستوں کی وجہ سے جو کبھی بھی علم کی بات نہیں کرتے اور علم حقیقی کی بات نہیں کرتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان کسی نہ کسی ایسی مجلس میں شریک ہو، قرآن مجید خود سمجھ کے پڑھے، یا کوئی طریقہ ایسا اختیار کرے کہ جس سے وہ اس اندھیرے سے باہر نکلے اور اس گھبراہٹ سے باہر آئے اور روشنی کا سفر اختیار کرے. تو بہرحال اسی صورت میں سے میں نے آج آپ کے لیے چند آیات منتخب کی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا
یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھوس بن کے رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ مال اور اولاد محض دنیا کی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے. اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنا پاؤ گے، کوئی سبزہ نہیں ہوگا، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کی حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. لو دیکھ لو تم آ گئے نا اسی طرح ہمارے پاس جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. تم نے تو سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے، ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو، اور جو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا. اس دنیا کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں ہم سب کا نقطہ نظر کیا ہے؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی. پنجابی کا ایک محاورہ ہے، اے جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا. مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا بڑی میٹھی سرسبز ہے، مزے کی ہے، کل کس نے دیکھی. اور یہ مولوی حضرات تو ہمیں بتاتے رہتے ہیں یہ جہنم ہے، یہ آگ ہے، یہ اس چیز پہ بھی پکڑ ہے، اس میں بھی پکڑ ہے. تو جب پکڑ ہی ہے تو پھر اس دنیا میں خوب انجوائے کرو. وہ دنیا کو کیسے لیتے ہیں؟ فن کی جگہ، انٹرٹینمنٹ کی جگہ، مزے کی جگہ، اور ہر چیز میں مزہ ڈھونڈتے ہیں. کھانا بھی وہ کھانا چاہتے ہیں جس میں مزہ ہو، پہننا اوڑھنا رہن سہن ہر چیز مزے کے لیے. اور جب ایک چیز کا مزہ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے اگلے کی تلاش میں، اس سے اگلے کی تلاش میں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اس مزے کی تلاش میں کسی حد پہ رکتا ہی نہیں، حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف چل پڑتا ہے، اور پھر حرام میں بھی حدیں پار کر جاتا ہے. آج آپ دیکھیں ابتدا میں انسانوں کے اندر اللہ نے شوہر بیوی کا ایک مقدس رشتہ رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا، خوشی کا باعث بنایا، ایک دوسرے کا کمپینین بنایا، مددگار بنایا، ان کو دنیا میں اتارا، انہیں بچے عطا کیے، پھر ان کے اندر یہی محبت کا رشتہ پیدا کیا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انسان کا اس رشتے سے دل اٹھ گیا، وہ مرد اور عورت کی بجائے سکون تلاش کرنے لگا، مرد مرد میں اور عورت عورت میں. پھر وہاں سے آگے بڑھے تو جانوروں میں، جانوروں کو نہ چھوڑا، اور اسی طرح پھر کسی چیز کی کوئی حد ہی نہ رہی، اور انسان نے حلال کی بجائے حرام میں اپنا سکون تلاش کرنا شروع کر دیا. ابتدا میں لوگوں نے اسے بری نظر سے دیکھا، ایسا کرنے والوں کو لعن طعن کی. پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے اس کو ہیومن رائٹ کہنا شروع کر دیا، اور آزادی کے نام پر اس کو جائز قرار دیا. یہی حال کھانے پینے میں ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے کچھ جانور حلال کیے تھے کہ ان کا گوشت کھاؤ، ان کا دودھ پیو، ان کی کھال استعمال کرو. لیکن انسان اس میں نہیں رکا، اس نے حلال کے آگے حرام جانوروں کو بھی اپنے دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا.
حتیٰ کہ دنیا سے کئی جانوروں کی اسپیشیز ختم ہو کے رہ گئی صرف اسی وجہ سے کہ اللہ نے ان کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا. انسان نے ان کو ان کی کھال اور ان کے جسم اور ان دوسری چیزوں کو ابیوز کرنا شروع کر دیا اور اس طرح فطرت کے نظام میں مداخلت کی. بے شمار مثالیں کہ انسان نے فطرت سے انحراف کر کے ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور سمندر ہر جگہ فساد ہی فساد پھیل گیا، کیونکہ انسان نے اس دنیا اور اس زندگی اور خود اپنی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھا کہ یہاں ہم امتحان کے لیے اور چند دن کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایک وقت تھا ہم کچھ نہ تھے، پھر اللہ نے پیدا کیا، ہم دنیا میں آئے اور ہمیں بتا دیا گیا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو بنایا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے. اور اچھے کام کون سے؟ جو اللہ کی نظر میں اچھے ہیں. انسان کی اپنی خواہش، اپنی نظر اور اپنی عقل تو بہت اور چیزوں کو بھی اچھا کہہ سکتی ہے، لیکن ہماری عقل تو محدود ہے، لمیٹڈ ہے. ہمیں کیا پتا واقعی اچھا کیا ہے؟ تو جس نے ہمیں بنایا وہی جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور اچھا کیا نہیں. یہ تھا دراصل ہمارا امتحان. لیکن انسان نے اس چیز کو سمجھے بغیر، اس کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی میں ہر چیز کے اندر اس نے صرف خوبصورتی، فن اور مزے کی تلاش میں ہر چیز کو بھلا دیا، انسانی رشتوں کو پامال کر دیا، ماں اور بہن کا فرق تک مٹا دیا گیا. اور ایسے ایسے انسانوں نے صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جانور تو چھوڑ انسانوں کی جان لینا شروع کر دی. قتل و غارت کو اپنے لیے حلال کر لیا، کبھی مذہبی بہانے سے اور کبھی کسی اور طریقے سے انسانی جان کو اتنا سستا کر دیا گیا کہ کہیں بھی کوئی حد نہ رہی. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ انسان نے زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے سامنے زندگی کی مثال یا زندگی کی حقیقت بیان کرو. کیا ہے یہ زندگی؟ چند روزہ زینت کا سامان، جیسے سورت کے شروع میں بھی آتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. اس زمین پر جو کچھ ہے وہ ہم نے اس کی خوبصورتی بنائی ہے تاکہ ہم انہیں آزمائے کہ ان میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. یعنی صرف خوبصورتی میں ہی الجھ کر نہیں رہ جاتا بلکہ اچھے اچھے کام بھی کرتا ہے. تو اس خوبصورتی کی مثال کیا ہے؟ مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء. بس ایسا ہی ہے جیسے سمجھو آسمان سے بارش ہوئی اور زمین سے خوب پودے ہو گئے، ہر طرف ہریالی ہو گئی، سبزہ ہو گیا. فاصبح ہشیما، کچھ عرصہ تو ہر چیز کو خوبصورت بنائے رکھا اس نے، لیکن آہستہ آہستہ وہ سب کچھ پیلا پڑ گیا، بھس بن کے رہ گیا، چورا ہو گیا، خزاں آ گئی، درختوں کے پتے جھڑ گئے اور ساری ہریالی خزاں میں بدل گئی. اور وہی پودے جو کل اتنا حسن بخش رہے تھے اس زمین کو، آج وہ کھنڈر میدان بنے ہوئے ہیں. جب بارشیں نہیں ہوتی تو ہر طرف زمین سوکھ جاتی اور زمین کی خوبصورتی ماری جاتی. بالکل اسی طرح انسان کو جب تک اس دنیا میں اس کی مرضی کی چیزیں ملتی رہتی، اس کی منمانی پوری ہوتی رہتی، تو اس کی خوشحالی اور اس کی خوشی دیکھنے والی ہوتی. ہر چیز میں دکھاوا آ جاتا ہے، چاہے وہ علم کا ہو یا مال کا ہو یا حسن کا ہو، کسی بھی چیز کا جو بھی اللہ نے دیا. لیکن جب وہ جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر کیسی کیسی مایوسی آتی، پھر کیا حال ہوتا ہے. چاہے کوئی عہدہ چلا جائے، چاہے مال چلا جائے، چاہے کوئی انسان پاس سے چلا جائے، اور اسی طرح انسان کی کوئی پسندیدہ چیز اس سے چھن جائے، تو پھر یہی حال ہوتا ہے جو زمین کا ہریالی کے بعد خزاں آنے پہ ہوتا ہے. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، ہوائیں اسے اڑائے پھرتی ہیں. اب ان پتوں کی، اس گھاس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ وہ سوکھ کے بالکل ہلکا ہو گیا اور ہر چیز اس کو اڑائے پھر رہی ہے اور ناقدری کر رہی. یہ اڑائے پھرنا، ہلکا ہونا، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، اس کو کوئی پوچھتا نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں.
اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب انسان کے پاس دنیا ہوتی ہے تو اپنے پرائے سب دوست ہوتے ہیں، اور جب دنیا جاتی ہے تو ان کے رشتہ بھی اجنبی ہو جاتے ہیں. اور ہر انسان کسی نہ کسی طرح چھوٹا یا بڑا ایسا تجربہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس لیے کرواتا ہے کہ انسان کو دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے. لیکن انسان پھر بھی حقیقت کو نہیں سمجھتا اور وہ اسی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے حتیٰ کہ موت اس کو آ کے واپس لے جاتی. اور موت کے بعد اب اس کے لیے امتحانوں کا لامحدود ہی سلسلہ ہے. اب ایک ایک چیز کا حساب ہے، ایک ایک چیز کا حساب. مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا، جوانی کس کام میں لگائی، عمر کس چیز میں لگائی، علم جو حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا، کر کے کیا آئے ہو. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، کوئی انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا. ہم بھولے رہے اللہ کو، نہ یاد کریں، نہ اس کی مرضی پہ چلیں، لیکن اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. انسان اس دنیا سے بھی نکل بھاگے نہ کہیں اور کسی اور پلانٹ پہ جا بیٹھے تو اللہ کے لیے برابر ہے کہ کوئی زمین پہ رہے یا چاند پہ رہے یا مریخ پہ رہے یا کسی اور پلانٹ پہ چلا جائے. وہ زمین کے اندر کہیں چھپ جائے یا کہیں باہر ہو، وہ کہیں پانی میں چھپ کے بیٹھ جائے، کسی آب دوز میں، کسی سب مرین میں، اللہ کے لیے سب برابر ہے، کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے. غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، جو سامنے ہے وہ بھی اس کو دکھتا ہے، جو پیچھے ہے وہ بھی دکھتا ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. الْمَالُ وَالْبَنُونَ، مال اور بیٹے، یہ دو چیزیں ہیں جن پر انسان بڑا ہی خوش ہوتا ہے. آسمان کی جو بارش ہے وہ رونق لے کے آتی ہے، مال اور بیٹے زندگی میں رونقیں لاتے ہیں، اس لیے ان کا خاص طور پر ساتھ ہی ذکر کیا. زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، ایسی ہی زینت جیسے بارش کا پانی زمین کی ہریالی کی شکل میں آ کے زینت بن جاتا ہے اور ہر طرف خوبصورتی ہوتی. کبھی آپ گراسی پلاٹس کو دیکھیں، گراسی فیلڈز کو دیکھیں، گھنے درختوں کے باغ دیکھیں تو دل پہ عجب کیفیت ہوتی، یعنی وہ کیفیت دیکھنے کے لائق ہوتی. انسان کی پوری سائیکالوجی بدل جاتی ہے جب ایسی جگہ پر انسان جاتا ہے. اور کچھ نہیں تو سمندر کے کنارے جا کے پانی کو ہی دیکھے، ٹھاٹھے مارتے پانی کو، تو وہ انسان کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. تو بالکل اسی طرح جب مال ہوتا ہے اور بیٹے ہوتے ہیں تو زندگی خوبصورت ہو جاتی، دل سے ہوکے اٹھتے رہتے ہیں. خوبصورت گھر، اپنے خوبصورت باغ، اپنے بچے، یہ سب کچھ دیکھ کر انسان خوشیوں سے پھولا نہیں سماتا. لیکن یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے. ہم ملینئر ہی کیوں نہ ہوں. پہلے تو میں جب چھوٹی تھی مجھے یاد ہے اس وقت لاکھ پتی بڑی بات ہوتی تھی، جب کسی کی بات ہوتی تھی کہتے فلاں لاکھ پتی ہے. پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو کروڑ پتی کی بات ہونے لگی، اور اب کوئی بات کرتا تو ارب خرب پتی کی بات ہوتی. پتہ نہیں اس سے آگے بھی کیا ہونا ہے. یہ تو میری زندگی کے دیکھے ہوئے چند سالوں کی بات ہے. کتنا بھی کوئی ہو، بڑھاپے کو نہیں روک سکتا، بیماری کو نہیں روک سکتا. سب کچھ ہے کھانے کو لیکن وہ ڈائٹ پہ ہے، مال اولاد ہے، سب کچھ ہے لیکن وہ اپنی دنیا میں مشغول ہے. بچے جو جو بڑے ہوتے جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہوتے جاتے ہیں، پھر ان کو اپنی لائف چاہیے. ان کو بوڑھے ماں باپ نہیں چاہیے، ان کی دولت ضرور چاہیے، وہ نہیں چاہیے. ان کو کس طرح فورسیک کرے، پھر اس کے منصوبے بناتے رہتے ہیں. تو یہ ان میں سے کوئی بھی چیز ساتھ نہیں رہتی، باقی نہیں رہتی. یا موت چھین لیتی ہے یا وقت آہستہ آہستہ انسانوں سے ان چیزوں کو دور کر دیتا ہے. اور بعض اوقات انسان $1 ملین بنگلے میں بھی رہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو خود ہی ہوش نہیں ہوتی. وہ پوچھتا یہ کیا ہے. بڑھاپے کے ساتھ ہی اس کی یادداشت، اس کی میموری، الزائمر، ڈائمنشیا، پتہ نہیں کیا کچھ حملے کرتا ہے، اپنا آپ ہی بھول جاتا ہے. بچے سامنے ہو تو پوچھتا کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، کب آئے ہو، کیوں آئے ہو. وہی باتیں بار بار دہراتا رہتا ہے. سب فنا ہو جانے والا ہے،
کبھی کسی کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا. ہاں باقی کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، نیکیاں. باقی رہنے والیاں تو بس نیکیاں ہیں، نیک کام، اچھے کام، اللہ کا ذکر، انسانوں کی خدمت، اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرنا، دوسروں کے لیے بھی خیر اور بھلائی کے منصوبے بنانا، اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا، اپنے دل کو اپنے ذہن کو بھی فارغ کرنا اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت کے لیے، اپنی رات کی نیند قربان کرنا، اپنے دن کی رونقیں قربان کرنا. جب سارے لوگ اپنی دنیا میں مشغول ہوں، دنیا کو انجوائے کر رہے ہوں، اس وقت اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز کی طرف دوڑ پڑنا. یہ ہے باقی رہنے والی چیز. لیکن جب ہمارے نفس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، جب ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کچھ، تو پھر کون جائے نماز کے لیے، کون جائے قرآن پڑھنے، کون بیٹھ کے ذکر کرے، کون اللہ کی یاد میں روئے، کون آخرت کو یاد کرے. اس وقت اگر کوئی ذکر بھی کر دے تو کہے تم اس سے مزہ کر دیتے. سننا بھی نہیں چاہتے، جاننا بھی نہیں چاہتے، خود جان بوجھ کے اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن آخر کب تک؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے اعتبار سے تیرے رب کے نزدیک یہی بہتر ہیں. وخیر عملا، اور جن سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں کہ جن کو کر کے تمہارا انجام اچھا ہو سکتا ہے. مال بیٹے آج اچھے لگتے ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے اگر ان دو چیزوں سے صحیح کام نہ لیا جائے، کیونکہ مال بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے اور بیٹے بھی بنتے ہیں، اگر ان کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے اور صحیح تربیت کی جائے، اور اگر وہ نہ کی جائے تو وہ وبال جان بنتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن باقی رہنے والی ہیں وہ جن کو ہم چھوڑے رہتے ہیں، جن کو ہم بھولے رہتے ہیں، جن کو ہم نہیں کرنا چاہتے، وہ باقی رہتی، وہ کل کام آنے والی. جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، جب ہم مال چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، بنگلے چھوڑ کے خالی ہاتھ جائیں گے، اس وقت وہ نیکیاں ساتھ جائیں گی. جب قبر میں لٹایا جائے گا سارے واپس چلے جائیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، لوگوں کی خدمت، صدقہ خیرات جو کیا ہوگا، لوگوں کی بھلائی کے کام کیے ہوں گے، وہ چاروں طرف آ جائیں گے. لیکن اگر وہ اب اکٹھے نہیں کیے تو اچانک وہاں کچھ بھی نہیں پہنچے گا، کوئی اپنے حصے کا تو دے کے بھی نہیں آئے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا بندوبست کریں، آج کریں، اس جگہ کی تیاری آج کریں. جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کو ساتھ رکھیں. مگر یہ کانسیپٹ سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے. اب دیکھیں کہ مثلا اگر ہم جاب کرتے ہیں، پتہ ہے چند پیسے ملتے ہیں ہمیں اس سے، تو جتنے بھی مل جائیں، جتنے بھی اکٹھے کر لیں، باقی نہیں رہ سکتے. مال کا لفظ عربی زبان میں مالا یمیلو کا مطلب ہوتا ہے ڈھل جانے والی چیز، جس نے پاس رہنا ہی نہیں، یقینی طور پہ اس نے دوسروں کے پاس چلے جانا ہے. چاہے آپ کچھ خریدیں تب چلا جاتا ہے، رکھیں تو چوری ہونے کا ڈر ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح آگے پیچھے ہو جاتا ہے، یا پھر مر جاتے ہیں تو اور لوگ بانٹ لیتے ہیں اس کو. انسان کے لیے تو بس اس میں سے اتنا ہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا، دیٹس اٹ. ہاں مال میں سے بھی وہ باقی رہے گا جو اپنے ہاتھ سے آگے بیچ دیں گے، یہ ایسے کاموں میں لگا کے جائیں گے کہ بعد میں ان کا پروفٹ ملتا رہے گا. ایسی انویسٹمنٹ اپنی زندگی میں خود کر کے جائیں گے، یا پھر 1/3 میں سے وصیت کر کے جائیں گے مرنے کے بعد جو چھوڑا ہوا مال ہے اس میں سے. لیکن وہ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اگر ہم سب یہ کرتے ہوتے تو آج انسانوں کا یہ حال نہ ہوتا جو بعضوں کا جانوروں سے بھی نچلی سطح پہ زندگی بسر کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اس شہر میں ایسے ہیں جن کے گھر میں رات کو چولہا نہیں جلتا، رات کا کھانا نہیں پکتا، بھوکے سوتے ہیں، اور بعض اوقات اسی وجہ سے جرائم ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو ان کا حق پہنچا ہی نہیں اور وہ چھین کے کھانا چاہتے ہیں. تو بہرحال باقی رہنے والیاں تو نیکیاں ہیں جو اپنی زندگی میں کریں گے یا ایسے کام کر کے جائیں گے جو بعد میں فائدہ دیں گے. اور بیٹے بھی صرف اس وقت فائدہ دیں گے جب ان کو اچھا اخلاق تمیز سکھائیں گے. صرف ان کی زندگی یا ان کو مال کمانے کے طریقے نہیں سکھائیں گے بلکہ ان کو دوسروں کو دینے کے طریقے سکھائیں گے. عبدالستار ایدھی کو کیسے دینا آیا، میں نے اس کی بایوگرافی پڑھی تھی تو لگتا ہے کہ میری ماں مجھ سے ہر روز صدقہ کرواتی تھی. ماں نے سکھایا تھا، اس نے دینا سکھایا تھا تو بڑے ہو کے دینے کی عادت پڑی. ہم اپنے بچوں کو کتنا دینا سکھاتے ہیں، ان سے کیا دلواتے ہیں.
بلکہ ان کو تو یہ کہتے ہیں کسی کو دکھانا نہیں، کسی سے شیئر نہیں کرنا، سنبھال کے رکھنا، گمانا نہیں. اچھی بات ہے نہیں گمانا، لیکن دینے کی عادت تو ان کو بچپن سے ہی ڈالنی پڑے گی کہ دوسروں کے لیے جیو. اور بیٹے اگر ان کو دین سکھائیں گے تو ہی کل وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، تو ہی وہ ماں باپ کی خیر و بھلائی یاد کریں گے، تو ہی وہ آپ کو آپ کے حقوق دیں گے. لیکن عموماً ہم جو اپنے لیے چاہتے ہیں دنیا، وہی اپنے بچوں کے لیے اس سے بھی بڑھ کے چاہتے ہیں. اس لیے وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، وہ کوئی دین کی بات سیکھیں یا نہ سیکھیں، اس کے لیے اتنی تڑپ نہیں ہوتی جتنی تڑپ ہمیں ان کی دنیا کی ہے. تو پھر وہ خود بھی محروم رہتے ہیں اور ہمیں بھی ثواب سے محروم رکھیں گے اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی اور باقیات الصالحات کی طرف توجہ نہ دی. اور یہ دن تو سامنے پیش آنا ہی ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، قیامت کے دن یہ پہاڑ چلنے لگیں گے. یوٹیوب پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں شاید رشین کوئی اسٹیٹ تھی، کوئی علاقہ تھا، نام مجھے یاد نہیں، آپ کو بھی دیکھے تو آپ کو بھی مل جائے گی. اس میں پہاڑ باقاعدہ چل رہا ہے اور لوگ بھاگ رہے ہیں آگے آتے، کیونکہ پہاڑ چلتا چلا آ رہا ہے، بالکل قیامت کا نقشہ ہے. اب آپ خود سوچیں جیسے کراچی میں بھی ایک اینڈ پہ پہاڑ ہیں، اگر وہ چل کے آبادیوں کی طرف آنے لگے تو کدھر جائیں گے ہم؟ آگے تو سمندر ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور ایک دن آنا ہے جب پہاڑوں میں چل پڑنا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین بالکل فلیٹ ہو گئی، بالکل سیدھی. وَحَشَرْنَاهُمْ، وہ دن ہوگا سب کو اکٹھا کرنے کا، تو اس لیے ہم ان کو اکٹھا کر لیں گے. قیامت کے دن زمین بالکل سفید میدے کی روٹی کی طرح پلین ہموار ہوگی اور ہر شخص کے لیے اس پر صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کو ادھر کھڑے ہونا پڑے گا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، جب ہمیں کوئی بلائے تو ہم ایکسکیوز کر دیتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں، سنی کر دیتے ہیں. لیکن حشر کا آوازہ ایسا ہوگا، سور اس طرح پھونکا جائے گا، ایک شخص بھی اپنی جگہ چھپا نہیں رہ جائے گا، سب سامنے آ جائیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور کیسے سامنے آئیں گے؟ تیرے رب کے سامنے لائن قطار پیش کیے جائیں گے، کوئی بھگدڑ بھیڑ نہیں ہوگی، سب لوگ لائنز میں ہوں گے. اگر آپ اولمپکس کو دیکھیں تو کس طرح لوگ جو دیکھنے والے تماشائی ہوتے ہیں، یا کسی بھی گیم کو دیکھیں، کسی بھی اسٹیڈیم میں آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، کیسے لوگ لائنوں میں بیٹھے سب مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر حرم کی تصویر کوئی آپ دیکھیں نماز میں، کس طرح ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بیٹھ کے لکیریں لگائی ہیں، حالانکہ ایک اذان پہ سب فٹافٹ لائنیں بنا لیتے. حشر کے میدان میں بھی لوگ لائنوں میں ہوں گے، یہ یاد رکھیے. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ خانہ کعبہ کی تصویر دیکھیں اور اس کے آس پاس لائنیں دیکھیں تو سمجھیں یہ بھی حشر کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے، اور میں بھی یہیں کہیں کھڑی ہوں اس میں. کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تیرے رب کے سامنے صف در صف لائن قطار پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا، تم آ گئے ہمارے پاس، یقیناً اس وقت آ گئے، واپس آ گئے. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، دوبارہ پیدا ہو گئے ہو. بل زعمتم، بلکہ تم تو یہ زوم رکھتے تھے، یہ سوچتے تھے، أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت رکھا ہی نہیں. یعنی قیامت کے دن کو تم مذاق سمجھتے تھے، آج کے اس دن کی ملاقات کو تم بیکار سمجھتے تھے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اب ہوگا کیا؟ کتاب رکھ دی جائے گی. کون سی کتاب؟ نامہ اعمال. ہر شخص کی اپنی اپنی کتاب. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحف یعنی انسان کی جو صحیفے ہیں، اس کے نامہ اعمال ہیں، وہ پھیلا دیے جائیں گے، ہر ایک کو دے دیے جائیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم دیکھو گے کہ مجرم ڈر رہے ہیں. کس سے؟ جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے، جو غلط کام کیے تھے سب لکھے ہوئے ہیں، سب کچھ. وَيَقُولُونَ، اور جب وہ کتاب دیکھیں گے تو کہیں گے یا ویلتنا، ہائے بربادی ہماری، افسوس ہم پر. ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی سے بڑی بات. الا احصاها، مگر اس نے اس کو گن کے لکھ لیا، شمار کر لیا، کچھ بھی تو نہیں چھوڑا.
جب ہم بول رہے ہوتے ہیں, جب ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کتنی دفعہ ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ لکھا جا رہا ہے, جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں سامنے یا چھپ کے, کتنی دفعہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ یہ سب لکھا جا رہا ہے اور یہ سب نامہ اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے, اور یہ قیامت کے دن سامنے لا کے رکھا جائے گا, کیونکہ یہ اللہ نے بات کی ہے اور اللہ کی بات جھوٹی بات نہیں ہوتی, یہ سچی بات ہے, کیونکہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں قرآن سچا ہے. اور اس میں کوئی لمبی چوڑی تفسیروں کی ضرورت نہیں, کوئی بھی آپ ٹرانسلیشن اٹھا لیں, انگریزی کی اٹھا لیں, اردو کی اٹھا لیں, فارسی کی اٹھا لیں, سندھی کی اٹھا لیں, جو آپ کی زبان ہے جس میں آپ کو پڑھنا سمجھنا آسان ہے. سورۃ الکہف کی ان آیتوں کو جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں, آیت 45 سے آیت 49 تک 4 آیتیں, ان کا ترجمہ پڑھ لیجئے کہ کیا کہتی ہیں. یہ بہت سے لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں نا, وہ کوئی تو کچھ بتاتا ہے, کوئی اور کچھ بتاتا ہے, کس کی مانے کس کی نہ مانے, کسی کی نہ مانے, اس قرآن کی مانے اور ذرا دیکھیں کیا کہتا ہے قرآن, کیا یہ لکھا ہے قرآن میں یا نہیں, تاکہ علم یقینی حاصل ہو. تو یہ قرآن ہی کہتا ہے کہ انسان اس کتاب کو دیکھ کے کہے گا یہ کیا ہوا, اس کو مجھے یاد بھی نہیں, یہ میں نے کیا تھا, یہ میں نے کہا تھا, اور وہاں تو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکے گا. آج کیا ہوتا ہے دنیا میں, جب کسی کو بلا کے کہا جاتا ہے تم نے یہ بات کیوں کہی, تو انسان صاف مکر جاتا ہے, چاہے اس نے کہی بھی ہو. تو کیا کہتے ہیں عام طور پر, نہیں میں نے نہیں کہی, مجھے نہیں پتا میں نے کب کہی تھی, حالانکہ اس کا ضمیر بھی گواہی دے رہا ہوتا کہی تھی, یا یہ کہ اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کہی تھی, کہہ کے بھول جاتا ہے انسان. لیکن یہ کتاب نہیں بھولے گی, سب کچھ لکھا ہوگا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور وہ پالیں گے جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا اپنے سامنے حاضر. سارے اعمال ان کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے, وہ سامنے دکھا دیے جائیں گے. اور آج کے دور میں یہ بات سمجھنا تو کچھ بھی مشکل نہیں. جیسے کسی مووی کو آپ دیکھتے ہیں, اپنی پرانی کوئی تصویر دیکھتے ہیں, تو آپ کو یاد نہیں ہوتا اچھا میری یہ کپڑے ہوتے تھے, فلاں کی شادی بھی یہ کھانا کھایا تھا, کچھ یاد نہیں. لیکن وہ جب دیکھتے ہیں تو سب کچھ سمجھ آنے لگتا ہے کہ او اچھا ایسا تھا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور تیرا رب کسی پہ بھی ظلم نہیں کرے گا. کیوں؟ ظلم تو وہ کرے نا کہ جس کو پتا نہ ہو کہ دوسرا سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے, جس کو سب پتا ہو, اندر کا باہر کا, دلوں کے حال, ظاہر باطن سب کچھ, وہ تو جو کچھ اس کے سامنے ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دے گا. اور ہر انسان کو کیا ملے گا, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو عمل کر کے آیا. تو عزیز بہنوں, ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں, اپنی کل کے لیے کیا کر رہے ہیں. سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے لوگوں اللہ سے ڈرو, اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا کیا ہے, وہ کیا اکٹھا کر رہا ہے. مال, کون سا مال, حلال حرام جائز ناجائز, کیونکہ سوال ہوگا نا قیامت کے دن کہ مال آیا کدھر سے تھا, کس کا تھا, کہاں سے تھا, چوری تھی, ڈاکہ تھا, رشوت تھی, دھوکہ فریب سے لیا تھا, خراب چیزیں بیچ کے بزنس کیا تھا, کہاں سے کمایا. کسی یتیم کا تم نے ہتھیا لیا, یا کسی قبضہ گروپ میں شامل ہو کے کسی کی پراپرٹی کو ہتھیا لیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اگر ایک بالشت بھی کسی کی زمین ناجائز ہتھیائے گا, قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے. اب دیکھیں کندھے کے اوپر ذرا سی کوئی چیز ہو تو کتنا تھک جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کندھوں پہ بوجھ لگ رہا ہے. کہاں یہ کہ ایک زمین نہیں 7 زمینوں کا بوجھ گلے میں لٹکایا جائے گا. تو حشر کیا ہوگا آج دنیا میں کسی کی زمین ہتھیانے کا. دیکھیں کتنے ہی روز کس سے سنتے ہیں, فلاں کے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا, فلاں کے کاغذات ہی کوئی نہیں مل رہے, فلاں پراپرٹی چوتھی دفعہ بک رہی ہے. اللہ اکبر, یہ مسلمان کر رہے ہیں جو قیامت کے دن کو مانتے ہیں. تو وہ کیا پائیں گے, کیا نکلے گا اس کتاب میں سے, وہی جو انہوں نے کیا ہوگا, جو دنیا میں کر کے آئے, جو مال اور اولاد, جس طریقے سے جو اخلاق ان کو سکھایا, جو رزق ان کو کھلایا, جو کچھ وہ بڑے ہو کے بنے, وہ سب ان کے کھاتے میں لکھا جائے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے انسان جب مرتا ہے تو اس کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے. لیکن 3 چیزیں بعد میں بھی انسان کے چلتی رہتی ہیں. ایک نیک اولاد جو دعا کرے ماں باپ کے لیے, وہ اس کو ملتی.
انسان جو علم کسی کو سکھا جائے، کوئی کتاب لکھ جائے، کسی کو پڑھا جائے، کسی طالب علم کو پڑھوا دے، وہ اس کے پیچھے جو بھی کرتا ہے وہ لکھا جاتا ہے. اور صدقہ جاریہ، اچھے کام میں کوئی پیسہ لگا جائے، کوئی کنواں کھدوا جائے، کوئی کسی کو مدرسہ بنوا دے، اسکول بنوا دے، کوئی سڑک بنوا دے، کوئی درخت لگوا دے، کچھ بھی ایسا نیکی کا کام کرنے میں جس سے انسانوں کا بھلا ہو، فائدہ ہو. تو جب تک وہ درخت کھڑا ہے، جب تک لوگ اس کا پھل کھا رہے ہیں، جب تک وہ کنویں سے پانی پی رہے ہیں، جب تک اس سڑک پر لوگ آرام سے چل رہے ہیں، اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. لیکن اگر انسان خود غرضی میں جیتا اور صرف اپنے لیے جیتا اور حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا، کل قیامت کے دن کل پھر جواب دہی کرنی ہوگی، بتانا ہوگا. کیونکہ یہی زندگی کی حقیقت ہے جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے. عموماً ہم اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں تو لا علم رہنا چاہتے ہیں، سوچنا نہیں چاہتے. تو آج کی یہ مجلس صرف سوچنے کی ایک دعوت تھی کہ ہم سب سوچیں کہ کون سی چیزیں ہمارے ہاتھ سے جانے والی ہیں اور کون سی چیزیں باقی رہنے والی ہیں. جو جانے والی ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور جو باقی رہنے والی ہیں ان کے لیے کتنی توجہ اور کتنی محنت اور کوشش کرنی. اللہ تعالی ہم سب کو وہ کرنے کی توفیق دے جو ہمارے حق میں بہتر ہو اور ہماری آخرت میں ہمیں فائدہ دے، اور جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی سوال ہو، آپ کو یہ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خواتین کو نہانے کے پاس بھی ان سے اس کے بارے میں یہ تو میں نے نہیں پڑھا کہیں کہ ام ہانی کے پاس بھیجتے تھے، کیونکہ ام ہانی تو مکہ میں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم ہی رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ام درداء ایک فقیہ خاتون تھی، یعنی شی واز اسکالر. تو وہ جس طرح نماز پڑھتی تھی ان کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی تھا، یعنی جس میں کوئی فرق نہیں تھا. ٹھیک، آپ پوچھیے. جی فرمائیے. جی، پانی کے چھینٹے کے بارے میں بہت اجر ثواب بتایا گیا ہے، لیکن ایسا ہے کہ جیسے الحمدللہ میرے ہسبینڈ جیسے نماز، ان کو مجھے کبھی مسئلہ نہیں ہوا، جب بھی کہا اٹھ گئے. ہم ایک دوسرے کو اٹھانے والے تھے، لیکن اب بیٹا جیسے بڑا ہو رہا ہے تو بچے آپ کو پتا ہے کہ ان کو سکھانا پڑتا ہے اور ٹائم لگتا ہے. تو میں نے اس کے ساتھ ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ یہ ٹائم ہے، آپ مجھے بتائیں کتنے بجے اٹھیں گے، تاکہ میں آپ کو اسی وقت اٹھاؤں، تاکہ ان کا ڈیسیژن ہو. اچھا ایک دفعہ اٹھاؤں یا کتنی بار اٹھاؤں، اس وقت تک اٹھاؤں جب تک تم اٹھ جاؤ، یا ایک دفعہ کہہ کے چھوڑ دو. تو یہ پہلے سے پوچھ لینا چاہیے تاکہ اس وقت کوئی فتنہ فساد نہ ہو اور اس وقت بدمزگی نہ ہو. یعنی اٹھنا ہے یا نہیں. دیکھیں نا، اب زندگی کی بہت سی باتیں ہم آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، بازار جانا ہے یا نہیں، پارٹی کرنی ہے یا نہیں، رشتے داروں کو بلانا ہے یا نہیں، یہ خریدنا ہے یا نہیں، جس طرح اور نیگوشیشن ہوتی ہیں نا. ٹیک اٹ ایزی، نیچرل. پوچھیں آج کتنے بجے اٹھنا ہے آپ نے، تہجد پڑھ. اگر خاموش رہے تو پھر کہ نہ اٹھاؤں، پوچھ لیں، نہ اٹھاؤں، پیار سے پوچھیں، نہیں اٹھاؤ، خاموش ہو جائیں. اچھا پھر میں اٹھاؤں گی اتنے بجے آپ کو، یعنی چھوڑنا تھوڑی ہے. اوکے ان سے اچھا اب اس کا مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، اچھا اتنے بجے اٹھا دیں، اتنے بجے تو پھر میرا پورا حق ہوتا ہے کہ میں جس طریقے سے اٹھاؤں. لیکن اگر وہ طے نہ ہو تو پھر بھی مشکل ہوتی ہے. کیوں اٹھا دیا، میں اتنے بجے سویا تھا، میری نیند نہیں پوری ہوئی، مجھے ڈسٹرب کر دیا، تمہیں کیا پتا. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہیے. بعض ہسبینڈس کی ڈیوٹی رات کی ہوتی ہے، بعض ایسے وقت میں سوتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں، یا پھر یہ کہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کچھ بھی. تو اٹھانا تو ہے، لیکن اس کے لیے صرف آخری کام نہیں، اس سے پہلے کا سارا جو پروسیجر ہے اس کو بھی کر کے رکھیں جب تک اٹھ جائیں، کھا کے باہر نکل جائیں بس کمرے سے. جی آپ فرمائی. میرا بھی اسی طرح ایک سوال ہے. جی ہمارا فرض ہے کہ کچھ بھی سیکھا تو اس کو ہمیں پڑھانا ہے،
آپ اس میں شیئر کرنا. جی ہاں, تو سب سے پہلے میرا خیال ہے ہسبینڈ ہی ہوتا ہے, تو وہ لامحالہ باتیں آپ شیئر کرتے ہیں. اف یو فیل یو چڑ رہا ہے تو نہ کریں پھر, نہیں پھر نہ کریں شیئر, بہت زیادہ نہ کریں, بس تھوڑی تھوڑی ڈوز رکھیں. لیکن سارے دن میں کوئی ایک بات جب پتہ چل جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ چڑھ رہا ہے, تو پھر یہ دین بگانے کے لیے نہیں ہے لوگوں کو. ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات کوشچنس کریں, پوچھیں, کوئی واقعہ شیئر کریں. لیکن چونکہ اللہ نے ان کو ہمارے اوپر قوام بنایا نا, ہم سجیسٹو ہو سکتے ہیں, ہم باس نہیں ہو سکتے. باس وہی ہے, دین کے معاملے میں بھی باس نہیں ہو سکتے ہیں. سجیسٹ کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا کریں, دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور طریقوں سے خوش کریں تو اس معاملے کو اگنور کر دیں گے. بعض اوقات بہت سی اور چیزیں ایسی ہوتی نا کہ جس پر ہمارے اختلاف ہوتے ہیں, تو اس پہ آ کے وہ پھر انتہائی گرم ہو جاتی بات. تو اگر ہم دلداری کرنا جانتے ہوں, دل رکھنا جانتے ہوں, دل خوش کرنا جانتے ہوں, تو بہت سے معاملے آسان ہو جاتے ہیں. میرا کوشچن ریلیٹڈ ٹو مائی فیلڈ ہے. آئی ایم میڈیکل اسٹوڈنٹ, تو پاس کا وہ نہیں سکتی کہ ہمارے روٹین بہت ہیکٹک ہو یا کہیں کہ آپ بہت سارے اسٹڈیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. اینڈ آپ کو پتا ہوتا ہے بات فرمائی کہ لائک ریویژن کی آپ کے بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے آپ کے لائف کا, اس سے الگ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. تو ایون جب آپ پڑھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایٹ دا بیک فرمائی آپ کی کوئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اسپیشلی جیسے کہ یونیورسٹیز میں ایگزامس آتے ہیں, اسپیشلی آپ کے کلاس میں اسٹریس چل رہا ہوتا ہے. ایون دو یہ نو کہ لائک یہ جو نماز ہے وہ میری سیپریٹ ہوا ہے, اس کے لیے میں نے ایک فل کانسنٹریشن کے ساتھ کے لیے تو ہو نہیں پاتی ہے فور سم ریزن. اینڈ ایون جب آپ نالج پھیلا رہے ہوتے ہیں فرینڈس کے نوٹس وہ بھی کم ہو جاتا ہے. تو آئی مین being such a profession پہ آپ اسلام کو کس طرح اپنی زندگی میں. جی, اس میں آپ دیکھیے کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیشہ ہماری سچویشن ایک جیسی نہیں رہتی. کبھی ایک چیز کے لیے زیادہ وقت ہوتا ہے, دوسری کے لیے کم, کبھی دوسری کے لیے زیادہ. جیسے دن رات میں فرق آتا ہے نا, کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے, کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہے, دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہمارے حالات ہوتے ہیں. کبھی ایک چیز آسان ہو جاتی ہے کہ دوسری مشکل, کبھی دوسری آسان اور پہلے والی مشکل. تو یہ نیچرل سچویشن ہے, اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. اور اسی طرح اسلام پھیلانے کے لیے بھی صرف زبان کی تبلیغ کافی نہیں ہوتی. انسان کا جو عمل ہے, انسان کا رویہ, اور ڈاکٹرز تو ایسا پیشہ ہے ماشاءاللہ کہ جس میں آپ مریض کو صرف اسمائل کر کے اور پیار اور ہمدردی سے بات کر لیں تو اس سے بڑی کوئی تبلیغ ہی نہیں. یعنی انسانوں کی جو خدمت ہے بذات خود عبادت ہے, اور اس عبادت کے ذریعے آپ انسانوں کے دل جیتے ہیں اور ان کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. یعنی صرف دوائی نہ لکھ کر دیں, اس نسخے کے ساتھ اچھا مشورہ بھی دیں, کوئی ذکر کرنا بتا دیں, کیونکہ روح اور جسم ساتھ ساتھ گندے ہوئے ہیں نا. تو ان کو جب آپ جسمانی علاج بتا رہے ہیں تو ساتھ کہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کریں, یہ چیز پڑھیں, یہ ایسا کریں, تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ کبھی آپ کو زبانی بہت کچھ بتانے کا موقع ملے گا. آپ اتنے قابل ڈاکٹر ہو جائے کہ آپ کو ایسی کانفرنسز میں بلایا جائے جہاں پر بہت سے مسلم نان مسلمز ہو, وہاں آپ جا کر اپنی بات بتائیں, چاہے تھوڑی سی بتائیں, اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. بعض اوقات بہت عرصہ ایک چیز کی تیاری کرنی پڑتی ہے, لیکن جب وہ باہر آتی ہے تو ایک دم بہت اس کے فائدے ہوتے ہیں اور سالوں تک چلتے ہیں. بس حضرت یوسف علیہ السلام ہے, کس طرح وہ جیل میں رہتے ہیں, کتنے سال تک, آپ سب نے اسٹوری سنی ہوگی. اور پھر جب وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو بادشاہ وقت ان کو کہتا ہے کہ سارے اختیارات تمہارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے زمین میں راہ ہموار کر دی, جہاں چاہے ٹھکانہ بنائے, جو جی چاہے کرے. وہی شخص جو کل جیل میں تھا, آج اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز مسخر کر دیتے ہیں. لیکن کتنا صبر اور پیشنس اور کتنا محسن بن کے وہ رہے کہ جب ان کو ایکسپوجر ملا اور موقع ملا اپنے آپ کو سامنے لانے کا, تو ان کا وہ جو تھوڑا عرصہ تھا وہ بھی صرف ایجپٹ کے لیے نہیں بلکہ جتنا بھی سب کانٹیننٹ تھا, سیریا, شام, پیلسٹائن, ان سب علاقوں کے لوگ ایجپٹ میں آ رہے تھے غلہ لینے کے لیے, اور ان کی ہر طرف شہرت پھیل گئی تھی. تو ایک تو یہ کہ زندگی میں پیشنس بہت ضروری ہے, صبر و تحمل ضروری ہے, اور ہر حال میں کوئی اچھا کرے تو بھی اور کوئی برا کرے تب بھی اچھا کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی اچھائی کا لوہا مانا جائے گا, اور آپ کی صرف بات, عمل, رویے, ہر چیز سے تبلیغ ہوتی جائے گی انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا
کہ حلال اور حرام کے لیے، تو بعض گھروں میں بیویاں یقیناً پڑھی لکھی ہوتی ہیں، جانتی بھی ہیں کہ میرے مطلب شوہر کی جو ہے یہ سرٹن جو ہے آمدنی ہے، اس کے بعد جو ہے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ کس طرح سے مطلب ان کا کیا رول ہوگا کہ وہ گھر میں کیونکہ ہر چیز میں وہ حصے دار ہیں، تو ان کو کس طرح سے پھر ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ بیوی کی طرف سے زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ بیویوں کی ڈیمانڈز پر ہی، مطالبوں پر ہی شوہر اس راستے پہ چلتے ہیں، لیکن بعض اوقات الٹ بھی ہوتا ہے، وہ منع بھی کرتی ہے تو وہ منع نہیں ہوتے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ دل سے، زبان سے، رویے سے اس چیز کو آپ ریجیکٹ کریں. اپنی لائف منیمم آپ اس میں سے جو بھی اپنے لیے بنائیں، کھائیں یا پہنیں یا کریں، آپ خود سوچیں کہ جتنا وہ حلال کا حصہ ہے یا حلال میں جتنا ہم کر سکتے میں اپنی ذات پر ایٹ لیسٹ اتنا ہی کروں گی، اس سے آگے نہیں جاؤں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صرف زبان سے منع کرنا ہی کافی نہیں، اور بیوی کا منع کرنا بعض اوقات ہسبینڈز کے لیے انا کا مسئلہ بھی بنا دیتا ہے. ایسی مجلسوں میں جانے، ایسے لیکچرز اٹینڈ کرنے، ایسے دوست بنانے اور ایسے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پھر اس شر سے باہر آتا ہے. اب افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ بہت دفعہ ہماری مسجدوں میں اور جمعے کے خطبے تک میں بھی ایسی چیزیں بہت کم بیان ہوتی کہ جس میں انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہو اور ان چیزوں کے حلال حرام کا پتہ چلے. بہرحال میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ دعا جو ہے وہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اور انسان اگر سچی نیت اور دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، کہ اللہ تو ہمارے لیے حلال کو کافی کر دے حرام سے بچا کر، اور اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دے ہر انسان کے محتاج ہونے سے بچا کر، تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. جی ضرور. جیسے ابھی آپ نے نبی کے ساتھ کی بات بتائی کہ ان کی والدہ نے ان کو بچپن سے بولتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ کچھ بہت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے ان کے پاس، وہ بہت باخیرات رکھتے ہیں، بہت کھلے دل سے کرتے ہیں، اور اتنا ہی پھر اللہ ان کو واپس بھی کرتے ہیں. بالکل بتاتے بہت زیادہ، وہ بھی ضائع کرتا ہے. بہت ہلکی ہے. صحیح ہے. کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ کہ بعض لوگ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ ان کو اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، لیکن یہ کہ وہ مینشن بہت کرتے ہیں. دیکھیں جب آپ اللہ کی خاطر کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر یہ کہ اس کو ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دکھاوا کرنے سے عمل ضائع ہو جاتا ہے. بچوں کی ڈیمانڈ جو آج کل ہے، دیکھیں یہ ساری چیزیں نا کسی ایک جملے یا ایک لیکچر یا ایک بات سے نہیں بدل سکتی، اس کے لیے کانسٹنٹ محنت کرنی پڑے گی، مسلسل ایک ماحول بنانا پڑے گا، صرف اپنا نہیں دوستوں کا بھی. بچے کیوں ڈیمانڈ کرتے؟ کیونکہ وہ دوستوں کے پاس وہ چیزیں دیکھ کے آتے ہیں تو پھر وہ ہم سے مانگتے ہیں، پھر ہم حلال سے نہیں دے سکتے تو ہم دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آخرت سامنے ہوگی تو ہی دنیا حقیر نظر آئے گی. اگر آخرت بھولی ہوئی تو انسان چاہے گا جو کچھ بھی نہیں ملنا آج مل جائے، چاہے جائز سے ملے چاہے ناجائز سے ملے. تو انشاءاللہ جب آپ کے ہر گھر کے اندر قرآن کی تعلیم ہوگی، تھوڑا تھوڑا اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کریں گے تو ان کا بھی ذہن بدلے گا. اگر آج ہمارے گھر کا حال نہیں ٹھیک ہو رہا تو ایٹ لیسٹ ہم بچوں کو یہ چیزیں آگے یہ ویلیو سکھا کے کل کی زندگی کو سنوارے، شاید ہمارے لیے وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے. کسی بچے قرآن کی تعلیم شیڈیول ہے کہ گھنٹہ پڑھنا ہے 2 گھنٹہ پڑھنا ہے، اس طرح ہاں تو تھوڑی بریک لے لیں، ایک مطلب لے لیں تو خدا کی ناراضگی کا نہیں کوئی کم کر دیں، اس کو تھوڑا کر دیں. گھنٹہ پڑھتے تو آدھا کر دیں، آدھا ہے تو 15 منٹ کر دیں، اور انہیں ٹوٹلی آف بہت عرصے کے لیے نہ کریں پھر عادت لگ جاتی ہے. مطلب اگر آف کرنا چاہیں ہاں بچے تو تھوڑے دن کر سکتے ہیں. مطلب ویسے تو وہ بھی چینج اپنا ریگولر سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں چند دن کے لیے، لیکن نماز نہیں، باقی چیزیں. جی مطلب ایک عورت کا جاب کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ مطلب اس نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے، اس میڈیکل میں ہے، جی، اور اس کے ہسبینڈ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ اس کو فورس کرتے ہیں کہ نہیں آپ نہ کرو. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ایک اچھی تعلیم حاصل کی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ علم کو پھیلائے اور اس کو یوز کرے. اس میں آپ دیکھیے کہ شادی سے پہلے جتنا کر سکتی ہے کر لے، شادی کے بعد بھی جب تک بچے نہیں پیدا ہوئے کر لے، لیکن جب بچے چھوٹے ہوں، ایسی ایج میں ہوں کہ جب ان کو لک آفٹر کرنا ضروری ہو، تو بیچ میں اگر 5-7 سال وہ وقفہ کر بھی لیتی ہے اپنی جاب کو
کوئٹ کر کے یا کم کر کے، تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. کیونکہ بچے کو جو ماں کی گود دے سکتی ہے اور جس طرح ماں بچے کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو سکھا سکتی ہے، وہ دنیا کا کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد جب بچے ذرا بڑے ہو جائیں تو ان کے اسکیڈول کے ساتھ انسان پھر کام شروع کر دے. ہاں مطلب لیکن اگر آپ کو ہسبینڈ پھر بھی کہہ رہا ہو کہ نہیں مجھے وہ آہستہ آہستہ مائنڈ چینج ہو جاتا ہے پھر کرتے کرتے. مطلب یہ کہ شروع میں ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی ٹائم لگتا ہے. لیکن جب اتنا پڑھا ہے تو کسی کو فائدہ ضرور پہنچانا چاہیے. جب انسان فائدہ پہنچاتا ہے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے. کیونکہ باہر ہمارا لوگ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر میں باہر آ رہی میں کہتی ہوں کہ عورتوں میں ہونا بھی بہت ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. انسان مرد اور عورت دونوں بالکل بیمار ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور اگر عورتیں ہوں تو جو عورتیں آتی ہیں ان کے لیے بھی مسائل عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں. بالکل صحیح ہے. تو وہ ایک طرح سے وہ پیچھے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ عورت تو اس کا مقام تو گھر میں ہے، وہ باہر نہیں ہے. نہیں وہ کوئی غلط کام کر رہی ہوتی ہے. نہیں غلط نہیں کر رہی ہوتی، غلط نہیں کر رہی ہوتی. پھر ہمیشہ ہر سچویشن میں ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. بعض عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ڈبل سٹریس لے لیتی ہیں، گھر کا بھی کر لیتی ہیں، باہر بھی کر لیتی ہیں، سب کچھ کر لیتی ہیں. بعض ہے کہ وہ جب باہر سے کر کے آتی ہیں تو پھر گھر کی ہر چیز کو اگنور کر دیتی ہیں. تو یہ ایک فارمولا نہیں. ٹھیک ہے عورت کا اصل مقام گھر ہے، لیکن دین ہی ہمیں بتاتا ہے کہ عورتیں اس دور میں بھی اور بعد میں بھی کام کے لیے باہر جاتی رہی ہیں اور منع نہیں کیا گیا ایز لانگ ایز اپنی حدود کے اندر ہے. اصل چیز پھر دیکھنے کی ہے کہ کچھ چیزیں ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے شوہر کی بات ماننا، اس کا حق دینا فرض ہے، اسی طرح بچوں کی تربیت فرض ہے. اگر اس پہ کمپرومائز نہ ہو رہا ہو تو انسان کام کر سکتا ہے. اگر عورت کام نہیں کرے گی تو بہت جگہوں پر تو عورت ہی کی ضرورت ہے، وہ کون پوری کرے گا. السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. تھوڑے سے حجاب کے بارے میں تھوڑا پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آج کل ذرا تھوڑا حساب چل رہی ہے. بہت سی خواتین کو یہ ہے کہ ہمارے مرد جو ہے وہ پسند نہیں کرتے اور ہم حجاب کس طرح کریں اور نہیں چاہتے، حالانکہ عورت چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ حجاب. جی میں تو یہ کہوں گی کہ جس طرح انہوں نے باقی اور بہت سی چیزیں جو مرد نہیں چاہتے تھے ان سے کروائیں، اسی طرح اسی حکمت سے، اسی پیار سے، اسی خوشامد سے، اسی طریقے سے آہستہ آہستہ بیبی سٹیپس کے ساتھ ایک دم اوور نائٹ آپ سب کچھ الٹ نہ دیں. کرتے 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 ان کا ذہن تیار کرتے اپنا کام کریں انشاءاللہ. اور پھر بھی اگر کسی کے اوپر ایسی کوئی بات ہے پھر بھی اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہم بھی چاہتے ہیں یا نہیں، یہ صرف ان کا نام لے کے ہم آزادی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور آپ کی دل کی خواہش پوری کر دے گا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.